کو بچائیں۔ ان سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں کو، بچیوں کی عزتوں کو، زندگیوں کو تحفظ دیا جائے۔ پاک فوج کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ سرحدوں پر عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اگر جب بھی ملک میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو پاک فوج کو بلایا جاتا ہے۔ تو پھر ان سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی ریاستی اداروں کو، پاک فوج کو، اعلیٰ عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ بالکل کرنا پڑے گا جی، یہ یتیموں نواز بچوں کی بددعائیں ہم سب کو لے ڈوبیں گی۔ بالکل لے ڈوبیں گی۔ اور ہماری پاکستان کے جو سب سے بڑے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جناب جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک ملک کی عزت اور اس کا سوال ہے، آپ اس میں سوئے موتر نوٹس لیں، یہ خدا آپ کو بھی اجر دے گا۔ بہت سے ہاسپٹلوں میں ہمارے پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ انٹرسٹ لیتے تھے، لیکن اس میں بھی لیں کہ چونکہ یہ تو میرے خیال میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں جو اکیلی تنہا جو اسٹرگل کر رہی ہیں، یقینی طور پہ جو بھی محب وطن پاکستانی ہے، افشین بی بی وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کا سر جو ہے شرمندگی سے بہت زیادہ جھکا ہوا ہے۔ اور ہماری تمام جو عنان اقتدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اس میں دے شوڈ کم فارورڈ، خاص طور پہ فائز عیسیٰ جو ہے چیف جسٹس صاحب، ان سے بھی ہماری درخواست ہے۔ آخر میں افشین بی بی اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں، اور میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی جان کو کسی قسم کا اس وقت کوئی خطرہ ہے؟ اور جو حکمران جو ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کو تحفظ دیا جائے، آپ کوئی خطرہ محسوس کری ہے تو آپ بڑی نڈار اور بے باک ہے، دبنگ ہے، خدا آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کو صحت دے، آپ کی فیملی کو کرے، لیکن جو آپ نے اس ملک کے ایک تاریخ رقم کی ہے ایک بحثیت عورت ہو کے، اس کو ہم پوری طرح آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں اپنی جان کے متعلق، تو اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں اپنی جان کے متعلق، یا کوئی کو تحفظ مانگنا چاہتی ہیں، تو یو آر فری ٹو ڈو سو۔ جی پلیز۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی بھی مجھے بے انتہا لائف تھریٹس ہیں، اور ابھی جو میں نے عوام کے سامنے خوفناک ہولناک حقائق رکھے عمران خان بشرا پنکی کے، یہ لوگ تو 4 سال سے میری جان کے پیچھے، میرے بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ میں نے کاشانہ کسی اسپلینڈر میں اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہر قدم پر اپنے ساتھ دیکھی ہے، ورنہ میرے جیسے ایک عام عورت ایک ملک کی طاقتور عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف عمران خان کی پوری حکومت تھی، اور دوسری طرف میں نہتی عورت بغیر وسائل کے تنہا ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی جیل کی کال کوٹری سے باہر بھی نکل کر اپنے بچوں سے مل بھی سکوں گی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے بھی نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بچوں کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ جب 13 جولائی 2020 کو رات کو میرے گھر میں آگ لگائی گئی، اور آگ لگوانے سے پہلے پانی، بجلی اور سوئی گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے تھے۔ شدید گرمی میں جولائی میں میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا، گرمی سے تڑپایا جا رہا تھا، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب میرے پاس اچھی نوکری تھی، میرے پاس ہر آسائش تھی، میرے بچے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بچوں نے بھوک دیکھ لی، میرے بچوں نے ان 4 سالوں میں میرے ساتھ سڑکوں پر راتوں کو، شدید سردی میں بھی میرے ساتھ راتیں سڑک پر گزاری ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو سڑکوں پر لے کر پھر رہی ہوں تو میں کہاں پر جاؤں گی۔ مجھے کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی۔ انڈر سسپینشن کئی ماہ تک میری تنخواہ بند کر کے مجھے غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالا گیا، میرے شوہر کا روزگار چھین لیا گیا، میرے بچوں کا رزق چھین لیا گیا۔ 3 سال تک میرے بچوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے ہر ستم برداشت کیا ہے۔ اب تو میں سخت جان ہو گئی، اب تو میرے بچے سخت جان ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی آفتوں سے بچایا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا اگر ریاستی ادارے کچھ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال ہے افشین بی بی کے، آپ نے ہائی کورٹ میں آپ کا کیس بھی چل رہا ہے، اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کچھ بتائیں گے آپ کو کیس کے بارے میں، کہاں تک پہنچا ہے؟
केस काशाना जैसे स्कैंडल की जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के लिए अब केस को सीरियस बुनियादों पर सुना जा रहा है। मेरे केस में अब दोबारा जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो मुजरा है इमरान खान की जो हुकूमत इसमें मुलव्विस थी, इन सब से जिम्मेदारान से जवाब तलब किए जा रहे हैं। देखें, ये केस अल्लाह ताला की अदालत में है, जहां से इमरान खान, बुशरा पिंकी को इबरतनाक सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, इनके फैसले कर दिए गए हैं। जिल्लत और रुसवाई ही अब इन दोनों का मुकद्दर है। जी बुशरा बीबी, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। आपने जो एक मासूम और मजलूम जो बेटी हैं कौम की, उनकी आप इस वक्त जो है उनको साथ लेके चल रही हैं। आपने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है, बहुत बड़ा जिहाद आप कर रही हैं। यकीनी तौर पे पूरी कौम जो है इस आवाज़ को उठाने के साथ आपकी पुकार में वो पूरी तरह शामिल है। और हमारी भी ये दरख्वास्त ये है कि जो भी है हमारी अदालती निज़ाम जो है, अदालती सिस्टम है या हुक्मरान जो है, वो इसको कंसीडर करें सीरियसली तौर पे। ये बहुत बड़ा केस है और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के जो नए इल्ज़ामात हैं, जो उनको बच्चों के खून को जो वहाँ पे बनी गाला में बच्चों को ज़िबा किया जाता था, इसके मुताल्लिक़ संजीदगी से ये बहुत एक संजीदा मामला है। और अफशा बीबी जो हैं वो इसकी एविडेंस में, इसके सबूत में वो बिल्कुल स्ट्रांग हैं, वो खड़ी हैं वहाँ पे, संजीदगी से वो इसको ले रही हैं। और हमारे जितने भी जो हुक्मरान हैं उनको भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए। बुशरा बीबी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। और ये प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए हमेशा हाजिर है। जब भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ को उठाना हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए। वी होप कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो या अफशा बीबी से कोई अगर आप क्वेश्चन हो तो आप हमें लिखें, हम आपको मैसेज जो है और आपको जवाब जो आपको दे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बड़ी तफसील के साथ और बड़ा आपने कशाना स्कैंडल पे आवाम को और नाजरीन को बड़ी तफसील के साथ तमाम हकाइक बताए और बैकग्राउंड भी बताया 2019 से कशाना स्कैंडल किस तरह चलता रहा, क्या क्या इसमें पेशरफ्त होती रही और क्या अपडेट्स थी इसमें। तो बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने नाजरीन को बहुत मुफीद मालूमात दी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रख